کی محنت نہیں کریں گے، اپنی زندگی اوقات بسر کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنے میں روٹی کمانے کے لیے نہایت ضروری ہوتی ہے، اور روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ہمیں مجبوری کے تحت ہی صحیح محنت ضرور کرنی پڑتی ہے۔ ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے کافی بہتر ہوتے ہیں جو کہ محنت مزدوری نہیں کرتے۔ تو آگے ہے، بہت کم کاہل لوگ ہوتے ہیں، محنت کرنا اور سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے، طبیعت ثانی پختہ عادت۔ مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں، وہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوانی صفت ہو جاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں بھی ترقی کرتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو پڑھنے لکھنے کے باوجود جو ہے وہ اپنی ضروریات کے باوجود جو ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ جاب نہیں مل پاتی ہے، تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے۔ لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے، انتظار کرنے والا، اور اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو ہم اپنی اوقات بسر کے لیے جو ضروریات ہے وہ سامان کس طرح سے اکٹھا کریں گے، اور نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ وحشی جنگلی انسان بھی مثلے اور حیوانوں کی طرح ہے، مثل کی طرح ایک حیوان ہے، جبکہ ان کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے، کام میں نہیں لا جاتی، تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ یعنی انسان اگر محنت نہیں کرے گا، اپنی کام نہیں لائے گا اپنی دلی قوا کو، تو وہ حیوانی خصلت ہو جائے گا، خصلت عادت، اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے، مصروف، اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان ہو جاتا ہے۔ پس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ اس کے بعد وہ ایک ایسے شخص کی بھی مثال دے رہے ہیں جن کو اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ بالکل اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہندوستان کی مثال دے رہے ہیں کہ ہمارے ہندوستانی ملکیوں میں لاکھ رجا جو وہ ہوتے ہیں جو ٹیکس ادا کرنے والے ہیں، اور وہ اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دیں، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ یہی ہوگا کہ عام شوق و وحشانہ باتوں کی طرف مائل ہوگا، رجحان ہو جانا، متوجہ ہو جانا، مزیدار کھانے کھانا اس کو پسند ہوگی، قمار بازی، جوا کھیلنا، تماش بینی، تماشا دیکھنا، اور یہی سب باتیں ان کے وحشی بھائیوں بھی ہوں گی۔ یعنی جس کمپنی میں رہے گا ویسا ہی وہ ہو جائے گا اور ویسے ہی اس کے جو دوست ہوں گے۔ البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پہوار، بد سلیقہ، بد تہذیب وحشی ہوتے ہیں، اور یہ ایک وضعدار وحشی ہوتا ہے، وضع شکل و صورت۔ اس کے بعد وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہوتے ہیں جن میں ان کو قوائے دلی اور قوت عقل کی قوت کو کام میں لانے کا موقع ملے، برخلاف اس کے اور ولاتیوں یعنی انگریزوں کا ایک ملک ہے، خصوصاً انگلستان میں، وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت کم ہیں۔ اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت، اس کا بھی شوق نہ رہے۔ یعنی اس میں انہوں نے مختلف اگزامپل دی ہوئی ہیں اور بتایا یہی ہوا ہے کہ اگر ہم جو ہے تب تک ہمارا ملک بھی ترقی نہیں کرے گا جب تک ہم اپنے کاہلی جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے، تو ہمارا جو ملک ہے وہ تبھی ترقی کی طرف جائے گا اگر ہماری جو قوم کی جو کاہلی ہے وہ چھوٹ جائے گی۔ تو یہ آپ لوگوں کی جو کہانی ہے اس کا آپ لوگوں نے خلاصہ کر لینا، اور ساتھ جو میں نے آپ کو انٹرو پڑھایا اس کے جو MCQs ہیں وہ یاد کر لینے۔ اوکے، خدا حافظ۔